بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہماری اور آپ کی گفتگو شروع ہوئی اعمال میں جلدی کرنے کے بارے میں کہ انسان کو اچھا عمل کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کا خلاصہ کر دوں، شاید کچھ لوگوں کو نہ معلوم ہو۔ ہمارا عصر کے بعد تفسیر قرآن کا درس ہوتا ہے، تفسیر قرآن یعنی درس قرآن کہ جس میں آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے لوگ فجر میں حاضر ہو پاتے ہیں اتنے افراد عصر میں حاضر نہیں ہو پاتے، یا تو وہ کسی کام کاج میں لگ جاتے ہوں گے، کیونکہ بھائی عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ کاروبار کا وقت ہوتا ہے، دکان چلانے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک، تو وہ افراد عصر کے وقت حاضر نہیں ہو پاتے ہیں اور تفسیر قرآن سننے سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح فجر میں درس اصلاح معاشرہ، میں نے اس درس کو درس اصلاح معاشرہ نام دیا ہے، ٹھیک، تو اس میں بھی کچھ لوگ حاضر ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ مکمل طور پر ان کو بات سمجھ میں نہ آتی، کیونکہ حدیث شریف مکمل طور پر سمجھ لے جانا یہ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک۔ اس لیے میں نے ایک سسٹم نکالا ہے، جو حضرات اینڈرائڈ موبائل وغیرہ چلاتے ہیں ان حضرات کے لیے میں نے واٹس ایپ گروپ بنا دیا ہے اصلاح امت کے نام سے، اور اس گروپ میں فجر کے بعد جو درس ہوتا ہے وہ، اور عصر کے بعد جو تفسیر قرآن کا درس ہوتا ہے وہ دونوں ریکارڈنگ میں اس اصلاح امت گروپ میں بھیج دیا کرتا ہوں۔ تو اب جو حضرات عصر کے بعد حاضر نہیں ہو پاتے ہیں وہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اس تفسیر قرآن کو سن سکتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنے رب کے کلام کی باتوں کو سن سکتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے رب نے قرآن کریم میں ان سے کیا خطاب فرمایا ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح فجر کے بعد بھی الحمدللہ درس اصلاح معاشرہ جاری و ساری ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے واقعی دلوں پہ لگنے والی ہوتی ہیں، ٹھیک، اور اس میں ہماری بھی اصلاح ہوتی ہے، اور اگر ہم نے وہی آڈیو ریکارڈنگ اپنے گھر والوں کو سنا دی تو گھر والوں کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات اس واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہونا چاہیں جوائن ہو جائیں، اور اپنے گھر بیٹھے بیٹھے فجر کے بعد کا درس، اسی طرح تفسیر قرآن جو عصر کے بعد ہوتا ہے وہ تفسیر قرآن آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ اور میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، تفسیر قرآن یہ ہر مسجد میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تفسیر قرآن کا درس دینا یہ ہر کسی کی بس کی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ جو ایک عالم ہوگا وہی تفسیر قرآن کا درس دے سکتا ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کی آیات کا ترجمہ کرنا، اسی طرح قرآن کی تفسیر بیان کرنا یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے۔ کوئی حافظ ہو وہ بھی قرآن کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا ہے، اس لیے قرآن کو سمجھانا اور سمجھنا یہ دونوں بہت اہم ہے، افہام و تفہیم جسے کہتے ہیں۔ تو جو حضرات واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہونا چاہیں وہ مجھ سے رابطہ قائم کریں، یا پھر انیس بھائی ہیں جو گڈے والوں کے لڑکے ہیں ان سے رابطہ قائم کریں، یا ارباز بھائی ہیں یا طالب بھائی ہیں، ان لوگوں کو میں نے ایڈمن بنا دیا، گروپ ایڈمن، ان حضرات سے آپ لوگ رابطہ قائم کر کے اس گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں، اور اپنے بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے درس اصلاح معاشرہ سن سکتے ہیں، اسی طرح تفسیر قرآن بھی سن سکتے ہیں، اور اپنے خود کی بھی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں، ٹھیک۔ تو یہ بات عرض کرنی تھی۔ اب جو حضرات جوائن ہونا چاہیں وہ جوائن ہو جائیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ ویسے بھی ہم موبائل چلاتے ہی ہیں، فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم جتنا وقت فضول باتوں میں گوا رہے ہیں اتنا ہی وقت دینی باتیں سننے میں گوا لیں، ٹھیک۔ ہمارا جتنا زیادہ قیمتی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دینی باتوں کو سیکھنے میں گزرے گا اتنا ہمارا ہی زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ باتیں عرض کرنی تھی۔ اب بات چیت چل رہی تھی کہ اچھے اعمال میں جلدی کرنا، یعنی اچھے عمل کرنے میں جلدی کرنا، اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات کہ اے لوگوں اچھے اعمال کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، ٹھیک۔ یعنی دنیا داری میں کمپٹیشن نہ کرو، دنیا داری میں مقابلہ نہ کرو، اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو نیکی کرنے میں کرو۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
کہ دوڑو بھاگو اپنے رب کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف. کیا؟ دوڑو اور بھاگو اپنے رب کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اور وہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی، یعنی مومنین کے لیے تیار کی جا چکی ہے. تو اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے. ایک تو جنت پیدا ہو چکی ہے، جنت پیدا ہو چکی ہے. یہ نہیں کہ قیامت کے دن پیدا کی جائے گی ہمارا حساب و کتاب ہونے کے بعد، بلکہ جنت پیدا ہو چکی ہے. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس دنیا میں جنت کا بھی انکار کر دیا. کیا کہا؟ ان لوگوں نے کیا دلیل دی کہ جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں اسی کو ہم مانیں گے کہ ہاں وہ موجود ہے، اور جس چیز کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس چیز کو ہم کیسے مان لیں کہ بھائی وہ موجود ہے. ٹھیک، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ جنت کیا ہے ہی نہیں، جنت پیدا نہیں کی گئی ہے. اور میں ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے. جنت کا انکار کرنا یہ کفر ہے. کیا ہے؟ اگر کسی نے جنت کا انکار کر دیا کہ جنت کچھ نہیں ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ جنت پیدا کی جا چکی ہے اور قرآن عظیم نے بتا دیا. گویا کہ جنت کا انکار کرنا قرآن کی ڈھیر ساری آیات کا انکار کرنا ہے. ٹھیک، تو جنت کی چوڑائی کیا ہے؟ آسمان اور زمین کے برابر. اب جنت تو کسی نے دیکھی نہیں ہے، ٹھیک، نہ جنت کی نعمتوں کے خیالات کسی دل پر گزرے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو خطاب فرمایا ہے، جو کلام فرمایا ہے، وہ ہماری عقلوں کے اعتبار سے، تاکہ بندے سمجھ سکیں. اب بندے کیا دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے. اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا فاصلہ کسی اور چیز کے درمیان نہیں ہے. تو بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. یہ خالی سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، ورنہ وہ جنت تو ایسی جنت ہے کہ جس میں اس طرح کی زمین اور آسمان کروڑوں کروڑ اس میں آ سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، سما سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ خالی سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا. اب پہلی حدیث پاک، یہ حدیث پاک دل کے کانوں سے سنیے گا، کیونکہ یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ جو ہمارے ضمیر کو بھی اور ہمارے ایمان کو بھی بالکل تازگی بخشنے والی. یہ سمجھ لیجیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض الدنيا بعرض من الدنيا. اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. کیا؟ نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ ایسے فتنے ظاہر ہو جائیں جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند ہو. اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند ہو، ایسے فتنے ظاہر ہو جائیں. اور حضور نے کیا فرمایا؟ اب ذرا غور سے سنیے. حضور نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح تو مومن رہے گا، صبح تو وہ حالت ایمان میں کرے گا، ویمسی کافرن، اور شام تک کافر ہو جائے گا. کیا؟ ایسا بھی زمانے آنے والا ہے کہ جس وقت انسان صبح تو حالت ایمان میں کرے گا، صبح تو مسلمان رہے گا، صبح تو مومن رہے گا، لیکن شام تک وہ کافر ہو جائے گا. ایسے ہی ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن رہے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا. کیا؟ صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا. اب اس حدیث پاک کا مطلب سمجھیے. پہلے تو یہ کہ نیک عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. دوسری یہ کہ انسان صبح مومن رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صبح حالت ایمان میں کرے گا اور وہ پورا دن اس حالت میں گزارے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ حرام چیزوں کو حلال کہہ دے گا. کیا کہہ دے گا؟ حرام چیزوں کو حلال کہہ دے گا. یا پھر یہ مراد ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرے گا، کیونکہ کافر اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے. ٹھیک، یا پھر وہ کافروں جیسا عمل کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تین چیزیں ہو سکتی ہیں. مسلمان یا تو حرام چیزوں کو حلال کہے گا، اور حرام چیزوں کو حلال کہنا یہ خود انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے کہ شراب کیا ہے؟ حرام ہے، سب لوگ مانتے ہیں، قرآنی حکم ہے، قرآن نے کہہ دیا شراب حرام ہے. اب اگر کوئی بندہ مومن شراب پی رہا ہے، اگر اس نے پوری زندگی شراب کو حرام جان کر پیا تو ہم کہیں گے وہ مومن ہے. کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے. لیکن اگر اسی شخص نے
شراب کو حلال جان لیا کہ نہیں یہ شراب حلال ہے، اسلام نے حلال قرار دیا ہے، تو سمجھ لیجئے اب اس کے ہاتھ سے ایمان چلا گیا، اب وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے بندہ اس کو حلال کر رہا ہے. ٹھیک ایسے ہی کیسے کافر ہو جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری نعمتیں اس کو نوازی ہے، عیش و عشرت کی زندگی اس کو دی ہے، لیکن بندہ اس زندگی کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو نہیں دیکھتا، بس یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اور یہ علامت کن لوگوں میں پائی جاتی ہے؟ اکثر و بیشتر جو لوگ کنجوس ہوتے ہیں، جو لوگ بخیل ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہے. کنجوس کی آنکھ کبھی بھی دنیا کی نعمتوں سے نہیں بھر سکتی، یہ بات دھیان رکھیے گا. اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام نعمتیں اگر کنجوس شخص کو دے دے تب بھی وہی کہے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آج صورتحال بھی یہی ہے کہ ناشکری ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ناشکری کی بات آ گئی تو ایک واقعہ پیش کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار بندے کو ایسی دولتوں سے نوازتا ہے کہ وہ بندہ خیال بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نعمتوں سے نوازے گا. اور ناشکری کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس بندے کی حالت کو اتنی بری کر دیتا ہے کہ وہ فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے. ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ کوہ طور پر، یعنی کوہ طور ایک پہاڑ تھا، وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے. تو ان کی امت کے دو شخص نے کہا، ایک بہت زیادہ امیر تھا، اس نے کہا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے کوئی مال نہ دے. کیا؟ اب مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، بے تحاشا میرے پاس مال آ چکا ہے، بے تحاشا میرے پاس دولت آ چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ عرض کر دیں میری طرف سے کہ اللہ اب مجھے مال نہ دے. ٹھیک. کیونکہ عرض تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی جلدی سنتا ہے، جو اس کے قریب بندے ہوتے ہیں ان کی جلدی سنتا ہے. اور حضرت موسیٰ کون ہے؟ یہ ایک نبی ہے، اور نبی کی بات کبھی رد نہیں کی جاتی ہے. ٹھیک. دوسرا شخص ملا، وہ بہت زیادہ غریب تھا، مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا، غربت کی زندگی گزار رہا تھا. اس نے کیا کہا، اے موسیٰ، تم اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے جا رہے ہو، میری ذرا عریضہ پیش کر دینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نواز دے. ٹھیک. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں دونوں کی بات پیش کر دوں گا. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں کی بات پیش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو امیر شخص ہے اس سے کہہ دینا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دو. کیا کر دو؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دو، میں اسے دولت دینا چھوڑ دوں گا. اور جو غریب شخص ہے اس سے کہہ دینا کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جا، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے دولتوں سے نواز دے گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں شخصوں کے پاس آئے تو پہلے شخص سے ملاقات کی، یعنی امیر شخص نے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے میری بات پیش کی اللہ کی بارگاہ میں؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں. اللہ نے کیا فرمایا؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا، اے بندہ، اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ تجھے دولت دینا چھوڑ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تجھے دولت دینا بند ہو جائے گی. اس شخص کا ایک بہترین جواب سنیے. اس نے کہا، اے موسیٰ، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، جب میں غربت اور غریبی کی زندگی گزار رہا تھا، تب میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا نہیں چھوڑا، تو اب تو میرے پاس کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے. اب تو میرے پاس کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، اور اب میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دوں؟ اب کیسے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے دولت دینا بھی نہیں چھوڑے گا. ٹھیک. اب غریب شخص کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ سے اس نے کہا، آپ نے میری بات پیش کی؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولتوں سے نواز دے گا. اب اس ناشکرا جو شخص تھا اس کا جواب سنیے. اس نے کہا میرے پاس ہے ہی کیا؟ نہ صحیح طرح سے کھانے کو ہے، نہ صحیح طرح سے پہننے کو ہے، میرے پاس ہے ہی کیا؟ کس بات میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں؟ بس حضرت موسیٰ سمجھ گئے اس کی جو یہ حالت ہوئی ہے وہ ناشکری کی بنیاد پر ہوئی ہے. کیا اس کی جو یہ حالت ہوئی ہے، غربت کی جو زندگی گزار رہا ہے، مفلسی کی جو زندگی گزار رہا ہے، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے اور ناشکر گزار بندہ ہے. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اور کہا کہ اگر تو نے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا شروع نہیں کیا تو پوری زندگی پر تمہاری یہی حالت رہے گی. تو بتائیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے سے ہمیں کتنا فائدہ پہنچتا ہے. اور قرآن آیت نے بالکل فیصلہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم،
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھو اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا، اگر تم میرے شکر گزار بندے بن گئے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہاری نعمتوں میں زیادہ کر دوں گا، میں تمہاری روزی روٹی میں جو ہے وسعت پیدا کر دوں گا، جہاں پر تنگی ہو رہی تھی وہاں پر وسعت پیدا کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری ناشکری کی اور اگر تم میرے شکر گزار بندے نہیں ہوئے تو یاد رکھو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس واقعے سے کیا معلوم چلا کہ ہم جس بھی حالت میں ہوں، وہ چاہے کوئی بھی ہمارے پاس حالت ہو، ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ لاک ڈاؤن میں بہت سے مسلمان رنجیدہ ہو گئے، جب مالی اعتبار سے وہ کمزور ہوئے اور دھندے پانی سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھے، تو بہت سے لوگ میرے پاس آئے بھی، فون بھی آئے کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے، کچھ وظیفہ بتا دیجیے۔ پہلے تو میں نے انہیں صبر دی، صبر کی تلقین کی کہ آپ صبر کیجیے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور ایک بات اور دھیان رکھیے، آپ کون ہیں؟ آپ مسلمان ہیں۔ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں آسان ہونا، آپ مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے، ایک وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ دوسرے پارے کی آیت کریمہ اٹھا کر دیکھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سننے کے بعد جو لوگ کبھی کبھار رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ان کا یہ اپسیٹ ہونا، رنجیدہ ہونا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب کن چیزوں کے ذریعے؟ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہارے دل میں خوف پیدا کر کے، وَالْجُوعِ، اور تمہیں بھوکا رکھ کے۔ کبھی کبھار تمہارے گھروں میں فاقہ کشی بھی ہوگی، کبھی کبھار تمہارے گھر والے فاقے کی زندگی بھی گزاریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی کبھار تمہاری مالی اعتبار سے تمہارے مال میں کمی کر دی جائے گی، یعنی تمہارا جو کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اس کاروبار میں تنگی کر دی جائے گی، ٹھیک۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی کبھار تمہارے درمیان سے کچھ جانوں کو لے لیا جائے گا، یعنی جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا۔ ہوتا بھی یہی ہے نا کہ جو ہمارا عزیز ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے والدین انتقال کر گئے، تو یہ ہماری آزمائش ہے۔ کیا عورتیں کبھی کبھار تو ایسا جملہ کہتی ہیں، اللہ کی پناہ، وہ کہتی ہیں یا اللہ پوری دنیا میں میرا ہی بیٹا ملا تھا تجھے؟ کیا کہتی ہیں؟ پوری دنیا میں میرا ہی بیٹا ملا تھا لینے کو؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس طرح کا جملہ کہہ دیا تو وہ مسلمان رہے گا ہی نہیں، کیونکہ گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سوال اٹھایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے میرے رب قدیر، ہم تیرے ہی لیے ہی آئے تھے، وہ تیری ہی طرف لوٹنا ہے ہمیں۔ تو وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، اس نے اپنی نعمت دی اور لے لی، اس میں کیا قباحت ہے؟ ٹھیک۔ تو کیا فرمایا؟ والانفس والثمرات، اور کچھ جانوں کو لے لیا جائے گا، اور اسی طرح پھلوں میں تنگی کر دی جائے گی، تمہاری روزی روٹی میں تنگی کر دی جائے گی۔ اور ان تمام آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ وہ بات الگ ہے کہ ہر کسی کو الگ الگ اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، کسی کی جان لے لی جاتی ہے تو اس اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، کسی کے مال میں تنگی کر دی جاتی ہے اس اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، اسی طرح کسی کے دل میں خوف پیدا کیا جاتا ہے اس اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، کسی کے گھر میں فاقہ کشی ہو جاتی ہے اس اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ تو ہر کسی کو الگ الگ اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ جو مسلمان آزمائش میں کھڑے اترتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اچھی خوشخبری سنائی، وبشر الصابرین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ صبر کر رہے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ کس بات کی؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کبھی بھی مالی اعتبار سے تنگی ہو جائے تو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ خیال کریں کہ یہ جو آزمائش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ہمیں اس آزمائش میں کھرا اترنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو ذہن میں رکھ لیں آپ کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے سامنے تمام کے تمام لوگ شہید ہو گئے۔ علی اکبر جو 18 سال کا نوجوان لڑکا، مقدس شخصیت، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عباس علمبردار جو کہ آپ کے چچا تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضرت علی اصغر جو کہ 6 مہینے کے تھے، کتنے مہینے کے؟ 6 مہینے کے بچے کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے، وہ تو صحیح طرح سے دودھ بھی نہیں پی سکتا۔
ظالم نے تیر مارا اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کے جو ہے بازو میں پیوست ہو گیا، لیکن حضرت امام حسین نے وہاں شکایت نہیں کی. کیا دعا کی؟ اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما. کیا فرمایا؟ اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما. تو میدان کربلا سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ ہم پر کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں ہمیں شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے. ہاں دعائیں کرنی چاہیے، وظائف کرنے چاہیے، لیکن شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ورنہ یاد رکھیں قرآن نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بن گئے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر اور زیادہ کر دے گا، اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو بھی مصیبتیں آئیں ان مصیبتوں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارک مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے پاک پروردگار عالم، یا اللہ تیرے گنہگار سیاہ کار عاصی پر معاصی بندوں نے جو بھی ذکر خیر کیا، یا اللہ ہمارے ذکر خیر کرنے میں جو بھی اغلاط خامیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں ان تمام کو اپنی رحم کریم سے معاف فرما کر اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرما لے. یا الہ العالمین، ہم نے جو احادیث کریمہ اور اسی طرح آیت کریمہ جو سنی ہے مالک و مولا، ان دونوں احادیث اور آیت کریمہ کی برکتوں سے ہمارے نور ایمان میں مزید روشنی عطا فرما دی. یا اللہ ہم تمام لوگوں پر جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی پریشانی آئیں، یا اللہ ان تمام پریشانیوں میں، ان تمام مصیبتوں میں ہم تمام لوگوں کو صبر سے کام لینے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے. یا اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کا صدقہ عطا فرما دے. یا اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے کاروبار میں وسعت پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے روزی روٹی میں وسعت پیدا فرما دے. مالک مولا ہمارے گھروں کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں اور ہمارے آل و اولاد کو سچا پکا عاشق رسول بنا دے. یا اللہ اس کے رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے. مالک مولا ہم جس حالت میں ہیں، حالت ایمان میں، اسی حالت میں ہم تمام لوگوں کو زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اور اسی حالت میں ہم تمام لوگوں کو موت عطا فرما. مالک مولا ہم نے جو بھی دعا مانگی ہے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دے. تو دلوں کے حالات سے واقف ہے، یا اللہ تیری ذات علیم بذات الصدور ہے. مالک مولا تو دلوں کے حالات سے باخبر ہے. مالک مولا حاضرین جس مقصد کے تحت یہاں پر حاضر آئے ہیں اور اپنے دلوں میں جو بھی ناجائز تمنائیں لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ حاضرین کی تمام مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما دے. مالک مولا ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرما لے. تجھے کرم کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.